جب کسی سوسائٹی میں اہل علم میں یہ روش پیدا ہو جائے مکالمے میں، مباحثے میں، کہ آپ میری بات سمجھے نہیں، جیسے ہمارے یہاں ہوگا نا، کسی سے کوئی اختلافی مکالمہ اگر ہو جائے تو زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں اپنا دفاع کرنے کی بجائے کہ آپ ہماری بات سمجھے نہیں۔ تو یہ جو روزمرہ ہے، یہ تکیہ کلام ہے، اگر یہ عام ہو جائے، عام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 50% سے زیادہ مکالموں میں یہ تکیہ کلام سب سے پہلے استعمال ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ سب صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو وہ مطلب آپ سمجھے نہیں، اس میں سبھی صحیح ہیں، اور وہ کہنے والا بھی جو ہے وہ شاید اپنی بات بھی نہیں سمجھا۔ مطلب اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جس رائے کو اپنا سمجھ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی بات جو ہماری نظر میں بامعنی ہے اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم بعض لمیٹیشنز کی وجہ سے جن الفاظ میں اس بات کو صحیح یا غلط کہہ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم خود اسے نہیں سمجھتے۔ کلاس روم میں پڑھائے جانے والے سبجیکٹس ہیں، ان میں سوالات کی ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ وہ اس طرح پڑھائے جاتے ہیں کہ بس ون وے کمیونیکیشن، اور سامنے والا جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ان کے معیار تک اسے سمجھ جائے تو کافی ہے۔ تو اب اس کے بہت سارے اسباب ہیں کہ جہاں پر علم کلیکٹیو فہم کا آرڈر نہیں پیدا کر رہا، کوئی بھی علم، تو وہ قوم مرنے والی ہے۔ وہ معاشرہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہے یا ہندو کہے یا جو بھی کہے، وہ معاشرہ حالت نزع میں ہے، سکرات میں ہے، کیونکہ یہ اپنے ادراک، یعنی آدمی کس چیز کا نام ہے، کم از کم کس چیز کا نام ہے کہ یہ سمجھنے کی قوت رکھتا ہے اور نہ سمجھ سکنے کے نتیجے میں درست سوال کر سکتا ہے۔ مطلب یہ سمجھنے کی حالت اور نہ سمجھنے کی ضرورت کو ٹھیک ٹھیک محسوس کر لیتا ہے، اور پھر یہ دونوں صورتوں میں، یعنی سمجھ لینے اور نہ سمجھ پانے کو ایکسپریس کر سکتا ہے کہ میں نہیں سمجھا، اور یہاں یہ وہ جگہ ہے جہاں سے میں نہیں سمجھ رہا۔ اس پورے فقرے میں مثال طور پہ یہ ایک لفظ ہے جس کی وجہ سے مجھے سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے۔ تو پہلے عام تھا نہیں کہ اسکول میں، سیکنڈری اسکول میں یہ سطح تھی لڑکوں کی کہ وہ نہ سمجھ سکنے کا اس بیان میں ان کے لیے جو سبب بنتا تھا وہ اس کی نشاندہی کر دیتے تھے۔ تو اور یہ مطلب بہت قیمتی بات ہے جو اس زمانے کے عام لڑکوں میں ہوتی تھی، یعنی کہ وہ ایسے نہیں کہ کوئی بہت زیادہ ذہین لڑکے ہوتے تھے، بس ایک عام استاد کی وجہ سے ایک عام ماحول تھا۔ تو اس میں جیسے اس میں ایک چیز ہے کہ 10 لفظوں سے بنا ہوا ایک خیال، وہ خیال مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں سے کس لفظ کی وجہ سے میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ کہنا سپرفیشل ہے، یہ کہنا بیوقوفی ہے کہ یہ فقرہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا۔ جب میں ایک موضوع پر ایک استاد سے تعلیم حاصل کر رہا ہوں، موضوع مقرر ہے، تو اس میں اس طرح کی فضولیات نہیں ہوتی کہ یہ پوری بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔
مطلب ایک آدمی فلسفہ پڑھ رہا ہے، ارسطو پر کلاس چل رہی ہے، اور ارسطو کا یہ فقرہ آ گیا کہ انسان حیوان ناطق ہے، تو اب میں یہ کہنے کا حق ہی نہیں رکھتا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مجھے اس کلاس میں داخلہ دے کر غلطی کی گئی ہے کہ میں یہ کہوں کہ یہ پوری بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ میں یہ کہوں گا کہ یہاں ناطق کا مطلب کیا بولنے والا ہے یا اس میں سمجھنے والا بھی داخل ہے؟ مطلب اس طرح کوئی شبہ پیدا ہو جاتا ہے، کوئی ناسمجھی پیدا ہوتی ہے، تو جہاں ناسمجھی میں شبہ کا عنصر غالب ہو، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں یہ مطلب تو نہیں، مطلب آدمی یہ طے نہ کر پا رہا ہو کہ اس بات کا صحیح مطلب کیا ہے، تو لیکن وہ جب شبہ کو اپنے بیان کر رہا ہے تو اس شبہ میں صحیح مطلب شامل ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو رات کا لفظ ہے، یہاں پتہ نہیں یہ کس طرح آیا ہے، یہاں رات یہ کچھ ٹھیک سے نہیں سمجھ میں آ رہا، مطلب ذہن خالی کر کے سوچیں کہ ایک لفظ ہے، تو کہیں یہ مطلب دوپہر تو نہیں ہے، کہیں یہ جو ہے وہ صبح تو نہیں ہے، اور کہیں یہ مطلب وہ اندھیرا تو نہیں ہے، یا کہیں مطلب رات تو نہیں، یعنی کہ رات کے لیے آپ پاس جو لفظ بھی ہو، تو ایک یہ تو نہیں میں عموماً صحیح بات شامل ہوتی ہے، تو استاد آ کے آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ یہ ہے مطلب اور باقی سب غلط ہے۔ تو کبھی ہم دیکھیں کہ ہمارے شبہات جن معاملات میں ذہن فیصلہ کرتا ہو، ہمارے شبہات ہیں ایسے کہ جس میں صحیح بات شامل ہو، اکثر اس میں صحیح بات شامل ہو، یہ نہیں کہتا کہ ہر شبہ میں، تو اگر یہ صورتحال ہے کہ ہمارے شبہات بھی نہیں ہیں، مطلب ہمارے شبہات شرارت کی طرح ہو جائیں، یا ہمارا ذہن ہی اس سے لا تعلقی کے اس درجے پہ پہنچ چکا ہو جہاں اسے سمجھ لینے یا نہ سمجھ سکنے دونوں کا احساس میرے اندر پیدا نہیں ہو رہا، یہ بہت خطرناک صورتحال ہے کہ میں ایک فقرہ رٹ لوں اور اسے سمجھ سکنے یا سمجھ لینے کا کوئی بھی ایک مدلل سا احساس مجھے نہ ہو، یعنی میں اسے اپنے لفظوں میں سہولت سے بیان نہیں کر پاتا، یہ تو ہوا سمجھنے کا وہ، اور یہ کہ میں نہیں سمجھتا تو اس موضوع پر میرے ذہن میں جو علم حاضر ہے وہ علم میں بتا کے کہتا ہوں کہ یہ جانتا ہوں میں، یہ جانتے ہوئے مجھے یہ جو میں جانتا ہوں یہ مجھے سمجھنے میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ کبھی اس طرح کے اگر تجربات نہ ہوں کہ آپ کا علم سمجھنے میں رکاوٹ بنے، اور وہ رکاوٹ آپ مطلب ظاہر ہے کہ وہ رکاوٹ بھی گویا علم ہی میں موجود ایک حرکت کے امکان کا نام ہوگا، تو اب یہ سب چیزیں یعنی سادہ سے لے کر اور تھوڑا سا جیسے یونیورسٹی کی سطح تک، یہ سب چیزیں ہمارے تعلیمی نظام سے، چاہے وہ تعلیمی نظام ڈگری لینے والا ہو، چاہے وہ ویسے ہی ہو کہ ہم ان سے جا کے کچھ سیکھ لیں، ان سے جا کے کچھ سمجھ لیں، تو کسی بھی طرح کی تعلیم جو ہے وہ ہمارے یہاں ابتدائی درجۂ تعلیم کو بھی پورا نہیں کرتی، کسی بھی طرح کی تعلیم۔ وہ تو ہے کہ استاد بھی اسی تعلیم سے نکلے ہیں تو کام چل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا اتنا سمجھ بہت ہے بات،
کیونکہ وہ خود بھی نوٹس دیکھ کے آیا ہے، تو وہ اس میں شاگردوں پہ ایک اور ظلم ہو جاتا ہے کہ یہ بیچارے بس سب ہو گیا، ہاں سب ٹھیک ہے، ہاں سب ٹھیک ہے، اس کو اپنے اعتماد علمی کی وجہ بنا لیتے ہیں. یعنی ایک نالائق استاد کا یہ کہنا ہے ہاں بس سب ٹھیک ہے، زیادہ غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو شاگرد جس میں امکان ہے بہت اچھا صاحب علم بننے کا، وہ ایک دم بس رک جائے گا اور کہے گا بٹ کافی، اور اس کے اعتماد علمی میں یہ بات داخل ہو جائے گی کہ زیادہ چھان پھٹک، زیادہ غور و فکر، زیادہ باریکی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ ذہن کیا کرے گا؟ یعنی جو اس بات پر مطمئن اور پر اعتماد ہے کہ وہ دن پہلے آتا ہے، رات بعد میں آتی ہے، اور یہ سب کیوں ہوتا ہے، ان سب قصوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یا آنکھ دیکھتی ہے، پھر وہ دیکھ لینے سے وہ دیکھا ہوا یاد کیسے رہ جاتا ہے، اور جو یاد رہ جاتا ہے وہ دماغ کے کس کام آتا ہے. یہ کیا فضول باتیں، بس آنکھ دیکھتی ہے نا، یہ دیکھ رہے ہو، یہ گھڑی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، بس اس سے آگے ہمارا کام نہیں. اور اسی مین میخنے اور بال کی کھال اتارنے نے ہمیں برباد کر دیا ہے. یعنی ایک اور مرض پیدا ہو جاتا ہے کہ جو آپ کے لیے زندگی بچانے والی دوا ہے، اس کو آپ لوگوں میں زہر کے عنوان سے پھیلا دیتے ہیں. یعنی آپ لوگوں کو یقین دلا دیتے ہیں کہ یہ زہر ہے، اور لوگ بھی ظاہر ایسے ہیں کہ انہوں نے بس آپ نے کہہ دیا زہر ہے، وہ مان جاتے ہیں. اس میں جو اس پوری یہ بات کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ تشخیص، یہ جو مشاہدہ میں عرض کر رہا ہوں، اگر اس مشاہدے کا جیسا میں نے بیان کیا ہے اس کا 20% بھی درست ہے، مجھے تو یہ یقین ہے کہ یہ 95% درست ہے، لیکن بالفرض چلو اس پہ جھگڑا نہیں ہے کہ پرسنٹیج کیا ہے، لیکن بالفرض اگر یہ 20-25% بھی ہمارے ذہن کی عکاسی، درست عکاسی ہو رہی ہے اس سے، تو یہ بہت زیادہ فکر مندی کی بات ہے. اور وہ فکر اتنی گہری اور اتنی تکلیف دہ ہے کہ اس کے لیے آدمی انتظار نہیں کرتا کہ تعلیمی نظام بن جائے اور فلاں استاد آ جائیں اور فلاں، یعنی وہ اس سے نکلنے کے لیے دوسرے کی طرف نہیں دیکھتا. بعض فکریں اتنی ایمرجنسی والی حالت رکھتی ہیں کہ آدمی خود ہی ہاتھ پاؤں پہلے مارتا ہے، بعد میں جب سجائی دے تو دوسرے سے کہتا ہے یار اٹھا لو مجھے. تو اگر یہ ہمارے اندر فکر مندی کا یہ درجہ اگر نہیں پیدا ہوگا تو یہ خرابی فی الحال جتنے فیصد بھی ہے یہ جلدی ہی 100% میں بدل جائے گی.